والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 86 نمبر آیا سورہ نمل الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ویوم ینفخ فی الصور وفزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل آتوہ داخرین وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع اللہ الذی اتقن كل شیء انہ خبیر بما تفعلون صدقت یا رب العالمین۔ علم کیا نہیں، یرو دیکھا انہوں نے، انا یقیناً ہم نے، جعلنا بنایا ہم نے، اللیل رات کو، لیسکنوا تاکہ وہ سکون حاصل کریں، فیہ اس میں، والنہار اور دن کو، مبصرا روشن کرنے والا، روشنی دینے والا، ان یقیناً فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان لانے والی ہے، ویوم اور دن، ینفخ پھونک ماری جائے گی، بالصور سور میں، ففزع بس گھبرا جائے گی، من جو بھی، فی السماوات آسمانوں میں ہوگا، ومن اور جو بھی، فی الارض زمین میں ہوگا، الا مگر، من شاء جس کے لیے چاہے گا، اللہ اللہ، وکل اور ہر ایک، آتوہ آئیں گے اس کے پاس، داخرین عاجزی اختیار کرتے ہوئے، وترا اور دیکھا آپ نے، الجبال پہاڑوں کو، تحسبها اور آپ نے خیال کیا ان کے بارے میں، جامدتن رکے ہوئے، جمے ہوئے، وہی اور وہ، تمر چلیں گے، مر السحاب جیسے بادل چلتے ہیں، سنا بنایا، اللہ نے، الذی وہ جو، اتقن بہت کمال بہت خوب، کل شیء ہر ایک چیز کو، انہ یقیناً وہ، خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما ساتھ اس کے، تفعلون جو بھی تم افعال اعمال کر رہے ہو۔ کل ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے حق میں بات لازم ہو گئی اس وقت کے آنے کی، تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے جو ان سے باتیں کرے گا۔ یقیناً یہ لوگ ہماری آیات پر یقین رکھنے والے نہ تھے۔ وہ دن جب ہم جمع کریں گے ہر امت کو گروہوں کی شکل میں، پھر ان کو جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا علیحدہ علیحدہ گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ہمارے پاس اور ہم ان سے کہیں گے کیا تم جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ تھا، کیا تم اعمال کرتے رہے ہو؟ لازم ہو جائے گی ان کے لیے یہ بات کہ ان کے ظلم کے سبب انہیں جہنم میں گرایا جائے، اور پھر یہ کوئی عذر کوئی بات کہنے والے نہ ہوں۔ یعنی وہ کیفیت ایسی آ جائے گی کہ جب جہنم کے کنارے پر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری گواہیاں ہو جائیں گی، پھر اب انسان کیا عذر پیش کر سکے گا؟ پہلے تو بڑا کچھ کہنے کی کوشش کرے گا کہ یا اللہ مجھے اس شیطان کو دیکھے گا، کہے گا اس نے مجھ کو بہکا دیا۔ جن لوگوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، ان کو دیکھیں گے، کہیں گے یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ غلط راستے پہ لگایا۔ اور پھر کبھی کہیں گے یا اللہ انہیں دگنا عذاب دینا ہم سے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہی کی طرف لے کر کے گئے، یہ ہمارے سردار تھے دنیا میں اور ہم ان کی سرداری میں رہتے تھے، اور ہمیں یہ خود بھی غلط راستے پہ چلتے رہے، ہمیں بھی چلاتے رہے۔ یہ سارے معاملات ہوتے جائیں گے، لیکن جب آخر پہ جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے تو اس وقت اقرار کریں گے واقعی ہم ہی ظالم تھے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو سمجھا نہیں، سدھارا نہیں، بہتری نہیں لائی۔ یہ وہ اقرار کریں گے جہنم کے کنارے پر، اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کا اور اپنے مظالم کا اقرار کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے ان کے؟ یہ سورہ یونس میں بھی غالباً ایسی بالکل سیم آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، اور آگے بھی یہ بات آئے گی کہ دن کو ہم نے معاش کے لیے بنایا ہے اور رات کو سونے کے لیے ہم نے تمہارے بنایا ہے۔
اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بنایا گیا ہے، رات سونے کے لیے اور دن آرام۔ آپ صحت مند، ہیلدی اور بہترین زندگی اگر گزارنا چاہتے ہیں آپ رات کو جلد سو جائیں۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، اب یہ کرونا کا جو بھی معاملہ تھا تو کیا ڈاکٹر کہتے تھے؟ اپنے امیون سسٹم کو مضبوط کرو۔ کیسے مضبوط کرو؟ اپنی نیند 8 گھنٹے لو اور رات کو جلد سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو۔ آپ کے اندر قوت مدافعت جو بیماریوں کے خلاف لڑنے کی ہے، وہ آپ کے جسم میں جو طاقت پیدا ہوگی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی، وہ اس سے پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے کہا ہے کہ میں نے رات کو تمہارے سکون کے لیے بنائی۔ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ انرجی دیتے ہیں ہمیں۔ سورج نکلتا ہے، ساری دنیا انرجی لے لے، طاقت لے رہی ہے، بجلی لے رہی، سب کچھ لے رہی ہے سورج سے، اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں۔ کبھی بل بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے مانگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو اسے غروب کر دیتے ہیں، بجھا دیتے ہیں ہمارے لیے کہ تم سکون کی رات جو ہے اپنی سکون کے ساتھ گزارو۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں نا، رات کو سکون کے لیے بس بند بھائی اب آرام کر لے میرا بند۔ اور اللہ سے بڑھ کر انسان کو کون جاننے والا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون جانا ہے؟ جس نے پیدا کیا، سورہ ملک میں کہا نہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا جس نے انسان کو بنایا ہے۔ ہم تو ایک چھوٹا سا موبائل لاتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی کاپی ایک ساتھ ہوتی ہے، بنانے والوں نے وہ چھوٹی سی کاپی دیتے ہیں کہ یہ اس کا کیٹلاگ ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اس کے مطابق آپ اسے استعمال کریں گے تو اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ اس کے ہٹ کر کے وہ ہدایات ساری دی ہوتی ہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، انسان کو ہدایات بھی دی ہیں کہ یہ کرے گا تو ٹھیک رہے گا، تندرست رہے گا، تیری زندگی کی روحانی معاملات اس میں ہیں، جسمانی معاملات اس میں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی ہوئی اس معاملے میں۔ یورپ سارا اب اس طرف آ رہا ہے، آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں سن لائٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، دن کی روشنی میں اپنے کام نپٹانے کی کوشش کرو، رات کے اندھیرے میں نہیں۔ پورا یورپ اس طرف آ رہا ہے، لیکن ہم ابھی سوئے ہوئے ہیں، دن کے سونے والے ہیں نا، رات کے سونے والے نہیں۔ تو وہ تو رات کے سونے والے بنتے جا رہے ہیں، وہ نیچر کی طرف آ رہے ہیں، فطرت کی طرف آ رہے ہیں، اور ہم فطرت سے ابھی بھاگے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی فطرت کی طرف چلے آئیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نہیں پسند کرتے تھے رات کو دیر تک جاگتے رہنا، اور دن، اور کیسی ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم سارے دن کا پروگرام ابھی سے سیٹ کریں گے، یار کل یہ کرنا ہے، 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 اپنے گھر والوں سے بھی ڈسکس کریں گے، اور کل مجھے یہ کام بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی۔ لیکن ہم سب کے شیڈول میں کبھی فجر کا ذکر آتا ہے کہ میں اپنا شیڈول کل کا سیٹ کرنے لگا ہوں تو اس میں سب سے پہلے فجر کو سیٹ کروں کہ میں نے وقت پہ اٹھنا ہے، یار فجر پڑھنی۔ شیڈول میں آتی نہیں ہمارے۔ کبھی ہم نے اپنی موت کا شیڈول بنائے، یار ایک دن میرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے، مجھے بھی تو لے کے جایا جائے۔ دوسروں کو دیکھ کے کہتے اللہ یار میں نے ابھی کہاں جانا ہے؟ تب پتہ چلتا ہے جب وہ آ جاتے ہیں، آ جا بھائی تیرا سفر ختم ہو گیا، تیری ٹکٹ اتنی تھی، جتنی ٹکٹ تیری تھی اس پر سفر اتنا کر لیا، آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دن الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ، یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے ان کے لیے، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن کیا ہے ہم نے، دیکھنے والا بنایا ہے، بصیرت روشنی والا دن کو ان کے لیے بنایا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ وہاں غالباً یوقنون کا لفظ آیا ہے سورہ یونس میں، یہاں یؤمنون ایک ہی معنی ہے۔ تو ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ ویوم ینفخ فی الصور، جب سور پھونکا جائے گا، یہ اسرافیل علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک نرسنگا سا ہے لے کر کے کھڑے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں پھونک ماریں گے۔ یہ نفخ ثانی کا یہاں ذکر ہے، نفخ اولا اس سے پہلے ہوگا، 2 مرتبہ اس میں پھونک ماری جائے گی، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ کے بارے میں وہ جو حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دودھ دھونے والا بھی دھو رہا ہوگا، بالٹی کو پلٹائے گا نہیں، قیامت قائم کر دی جائے گی۔ گاہک اور دکاندار آپس میں بحث کر رہے ہوں گے، ابھی ان کا سودا طے نہیں ہوا ہوگا، قیامت قائم کر، یہ نفخ اولا ہے۔ نفخ اولا کیا، اس سے کیا ہوگا؟ جتنے بھی زیرو موجود ہیں سب کو موت کی نیند سلا دیا جائے گا۔ نفخ اولا یہ قیامت کی آخری معاملہ جو ہے، جب سورج مغرب سے نکل آئے گا، مشرق سے آگ، یہ اس وقت جو ہے یہ آخری معاملات میں سے یہ معاملہ آئے گا۔ آواز ایک ہوگی،
سور پھونکے جانے کی، اور اس کے بعد پھر نفخ ثانی ہے، اس میں سب قبروں سے جو جا چکے، جو زمین پر ہیں، زمین کے اندر جہاں جہاں جو انسان ہے، سب کو زندگی دی جائے گی اور سب کے سب مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وہاں اس وقت کا یہ تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر مخلوق گھبرا جائے گی کہ اب کیا ہو گیا۔ وہ معاملہ ہی ایسا ہے جس کے بارے میں سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پر تو دودھ پلانے والی اپنی اولاد کو، ماں کو سب سے پیارا بچہ وہ ہوتا ہے جو اس کا دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے، اسے بھول جائے گی۔ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ یہ اتنا بھاری وقت ہوگا وہ قیامت کا جب آئے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گھبراہٹ میں ہوں گے، زمین و آسمان کی ہر چیز گھبرا جائے گی، ہر چیز گھبرا جائے گی۔ الا من شاء اللہ، مگر جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اسے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اطمینان عطا کر دیں گے، سکون عطا کر دیں گے، اس وقت بھی جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ یہ آئیں گے کل غالباً آئیں گا کہ وہ کون ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی سکون عطا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، ہمارے والدین کو ان لوگوں میں اللہ شامل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُّنَا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب عاجزی اختیار کر کے۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ پیغام آ گیا، اچھا میں آتا ہوں ٹائم نکال کے آؤں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کہ سارے کے سارے آئیں گے اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے سب کے سب پہنچیں گے، وہاں پہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور آپ نے دیکھے ہیں نا پہاڑ بڑے مضبوط لگتے ہیں نا، رکے ہوئے جمے ہوئے، دیکھے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے یہ پہاڑ جنہیں آپ بڑا مضبوط سمجھ رہے ہیں۔ وہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے 30ویں پارے کی وہ سورہ مبارکہ میں، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس طرح ہوں گے جس طرح روئی پینجے سے نکل کر کے باریک ہو کر کے ہلکی سی ہوا سے اڑتی ہوتی ہے، اس طرح ہم پہاڑوں کو کر دیں گے، دھنی ہوئی روئی کی طرح ہم پہاڑوں کو کر دیں گے۔ تو فرمایا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، وہ تو بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ سن اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، جس نے ہر چیز کو بہت کمال بنایا، جس نے جس چیز کا وقت مقرر کیا کمال کیا، جیسا بنایا کمال بنایا۔ یہ اس کی بناوٹ ہے، اس کی صنعت ہے، اس کی مخلوق اور تخلیقات ہیں جو تمہارے سب کے سامنے ہیں۔ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے جو بھی تمہاری حرکتیں ہیں نا، اس کی خبر میں ہے، اس کی خبر سے اوجھل نہیں ہو، وہ خبیر ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے، حرکت ایک ایک کو جانتا ہے، جو بھی تم افعال کر رہے ہو، اعمال کر رہے ہو، ان سے وہ باخبر ہے۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کہ ہم نے بنایا رات کو کہ آپ اس میں سکون کر سکیں اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ وہ دن جب پھونکا جائے گا سور میں، ہر ایک کو گھبراہٹ ہوگی، آسمان اور زمین کی جو بھی ہے، مگر جس کے لیے اللہ چاہے گا، اور سب آئیں گے اس وقت عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو کہ یہ رکے ہوئے ہیں، یہ اس وقت ہوں گے چلتے ہوئے بادلوں کی طرح۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اس نے کمال بنایا، محکم بنایا ان کو، یقیناً وہ خبر رکھتا ہے جو بھی آپ افعال کرتے ہیں۔ بدشگونی لینا، کسی کو کی نحوست سمجھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یار ہمارے انسانوں میں ہوتا ہے کہ یار فلاں بندہ صبح مل گیا پہلے تو اب تو سارا دن ایسا گزرے گا، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 چیزوں میں ہونی تھی نحوست، اگر ہوتی عورت میں، گھوڑے میں اور گھر میں، تینوں میں نہیں ہے نحوست، کسی چیز میں نہیں۔ ہاں انسان کے اپنے اعمال کی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال کیا جا رہا ہے، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ اگر کوئی بدشگونی بھی ہے تو وہ تیرے حکم سے ہی ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا بھی ہے تو وہ تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے، تیرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ولا خیر الا خیرک، اور خیر بھی جو ملتی ہے وہ بھی تیرے حکم سے ملتی ہے، تیرے حکم کے بغیر نہ خیر ملتی ہے نہ شر ملتی ہے، حکم تیرا ہی چلتا ہے۔
شر کا معاملہ ہمارے اپنی وجہ سے ہوتا ہے اور خیر تیری رحمت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہوتی تیرے حکم سے ہی ہے۔ تو فرمائے ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو خیر والی سعادت والی زندگی عطا فرمائے، سعادت والی آخرت اور خیر والی آخرت کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر